السلام علیکم دوستو، کیا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کسی خوبصورت یا پسند آنے والی لڑکی کو دیکھا ہو، آپ اس سے بات کرنا چاہتے ہوں لیکن آپ کے ذہن میں صرف ایک ہی سوال گھوم رہا ہو، میں جا کر کیا کہوں گا؟ اگر آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو یقین کریں آپ اکیلے نہیں ہیں۔ دنیا بھر میں لاکھوں مرد اسی خوف اور الجھن کا سامنا کرتے ہیں۔ دل تیزی سے دھڑکنے لگتا ہے، ہاتھ پسینہ دینے لگتے ہیں اور دماغ بالکل خالی ہو جاتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ صرف اسے جاتے ہوئے دیکھتے رہ جاتے ہیں اور بعد میں سوچتے ہیں کاش میں اس سے بات کر لیتا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو گفتگو شروع کرنے کے 3 ایسے طریقے بتاؤں گا جو سادہ، قدرتی اور مؤثر ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ایک بہت اہم بات سمجھ لیجئے، کسی لڑکی سے بات کرنا کوئی جنگ نہیں، کوئی امتحان نہیں اور نہ ہی یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ آپ صرف ایک انسان سے بات کرنے جا رہے ہیں۔ اگر آپ یہ ذہن میں رکھیں گے تو آدھی گھبراہٹ خود بخود ختم ہو جائے گی۔ پہلا طریقہ، سادہ سلام اور حقیقی دلچسپی۔ زیادہ تر لڑکے یہ سوچتے ہیں کہ انہیں کوئی بہت زبردست، فلمی یا غیر معمولی جملہ بولنا ہوگا۔ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اکثر بہترین آغاز صرف یہ ہوتا ہے، السلام علیکم، آپ کا دن کیسا گزر رہا ہے۔ یہ سننے میں بہت عام لگتا ہے لیکن اصل فرق آپ کے انداز میں ہوتا ہے۔ اگر آپ مسکرا کر، اعتماد کے ساتھ اور اچھے لہجے میں یہ سوال کرتے ہیں تو یہ بہت مؤثر ثابت ہو سکتا ہے۔ اور اگر سامنے والی جواب دے الحمدللہ، ٹھیک جا رہا ہے، تو آپ مسکراتے ہوئے کہہ سکتے ہیں لیکن واقعی دن کیسا گزر رہا ہے۔ یہ سوال عام رسمی گفتگو سے ایک قدم آگے لے جاتا ہے۔ زیادہ تر لوگ روزانہ درجنوں بار میں ٹھیک ہوں کہتے ہیں لیکن جب کوئی واقعی ان کی کیفیت جاننے میں دلچسپی دکھاتا ہے تو وہ اسے محسوس کرتے ہیں۔ اگر اس کا دن اچھا جا رہا ہوگا تو وہ مزید بات کرنا پسند کرے گی، اور اگر اس کا دن اچھا نہیں جا رہا ہوگا تو ممکن ہے ایک اچھی گفتگو اس کے دن کو مزید بہتر بنا دے۔ لیکن اگر وہ بات نہ کرنا چاہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ ہر انسان ہر وقت گفتگو کے موڈ میں نہیں ہوتا۔ کبھی لوگ مصروف ہوتے ہیں، کبھی پریشان ہوتے ہیں اور کبھی صرف تنہائی چاہتے ہیں۔ اسے اپنی شخصیت یا اپنی قدر کے خلاف فیصلہ مت سمجھیں۔ دوسرا طریقہ، ماحول سے متعلق بات کریں۔ بہترین گفتگو وہ ہوتی ہے جو قدرتی محسوس ہو۔ فرض کریں آپ ایک کیفے میں ہیں اور کوئی لڑکی کتاب پڑھ رہی ہے۔ آپ پوچھ سکتے ہیں یہ کتاب کیسی ہے، کیا آپ اسے تجویز کریں گی؟ اگر وہ لیپ ٹاپ پر کام کر رہی ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں کیا آپ یہاں اکثر کام کرنے آتی ہیں؟ یہاں کا ماحول واقعی اچھا ہے۔ اگر وہ کسی مشروب کا انتظار کر رہی ہے تو آپ ہلکے انداز میں پوچھ سکتے ہیں یہاں کی کون سی کافی سب سے اچھی ہوتی ہے، میں فیصلہ نہیں کر پا رہا۔ یہ سوالات مصنوعی نہیں لگتے کیونکہ یہ اسی ماحول سے متعلق ہوتے ہیں اور یہی چیز اسے مؤثر بناتی ہے۔ لوگ عام طور پر ایسے افراد کے ساتھ زیادہ آرام دہ محسوس کرتے ہیں جو قدرتی انداز میں بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگر گفتگو اچھی چل رہی ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں ویسے آپ کافی دوستانہ اور مثبت شخصیت کی مالک لگتی ہیں، اس لیے سوچا سلام کر لوں۔ یہ جملہ ظاہری خوبصورتی کے بجائے شخصیت کی تعریف کرتا ہے اور اکثر زیادہ اچھا تاثر چھوڑتا ہے۔ ایک اور اہم بات، کسی بھی گفتگو میں سوالات کا انٹرویو مت بنا دیں۔ بہت سے لوگ مسلسل سوال پر سوال پوچھتے رہتے ہیں۔ آپ کہاں رہتی ہیں؟ کیا کرتی ہیں؟ کتنے بھائی ہیں؟ کون سا
شہر ہے ایسا محسوس ہونے لگتا ہے جیسے نوکری کا انٹرویو چل رہا ہو۔ اس کے بجائے سوال پوچھیں، جواب سنیں اور پھر اس جواب سے متعلق اپنی کوئی بات شیئر کریں۔ مثال کے طور پر اگر وہ کہتی ہے مجھے کتابیں پڑھنا پسند ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں مجھے بھی نفسیات اور ذاتی ترقی کی کتابیں پسند ہیں۔ اس طرح گفتگو قدرتی انداز میں آگے بڑھتی ہے۔ تیسرا طریقہ سیدھا اور پر اعتماد انداز۔ اب آتے ہیں تیسرے طریقے کی طرف۔ یہ طریقہ ان لوگوں کے لیے ہے جو تھوڑا زیادہ اعتماد رکھتے ہیں یا اعتماد پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ فرض کریں آپ کسی کافی شاپ میں بیٹھے ہیں اور آپ کو کوئی لڑکی پسند آتی ہے۔ آپ اس کے پاس جا کر کہہ سکتے ہیں مجھے چند منٹ بعد ایک دوست سے ملنے جانا ہے، لیکن میں نے آپ کو یہاں دیکھا اور سوچا کہ اگر میں سلام کیے بغیر چلا گیا تو شاید بعد میں افسوس ہوگا۔ اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو چند منٹ بات کرنا چاہوں گا۔ یہ جملہ تین اہم پیغامات دیتا ہے۔ پہلا، آپ پر اعتماد ہیں۔ دوسرا، آپ اس کے وقت کا احترام کرتے ہیں۔ اور تیسرا، آپ اس پر دباؤ نہیں ڈال رہے۔ لیکن اگر آپ ایسا کہیں تو واقعہ ہی چند منٹ بعد گفتگو ختم کر دیں، یہ آپ کو زیادہ مصروف، پر اعتماد اور دلچسپ ظاہر کرتا ہے۔ اب میں آپ کو شاید اس ویڈیو کی سب سے اہم بات بتانے جا رہا ہوں۔ آپ کو انکار سے ڈرنا بند کرنا ہوگا۔ اگر کوئی لڑکی بات نہیں کرنا چاہتی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ غیر پرکشش ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ناکام انسان ہیں۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ اس وقت وہ بات نہیں کرنا چاہتی۔ وجوہات بے شمار ہو سکتی ہیں۔ شاید وہ مصروف ہو، شاید اس کا دن اچھا نہ گزر رہا ہو، شاید وہ پہلے سے کسی رشتے میں ہو، شاید وہ ذہنی طور پر کسی اور چیز میں مصروف ہو، اور شاید صرف وقت درست نہ ہو۔ زندگی میں ہر نہیں ہمیشہ آپ کے بارے میں نہیں ہوتی۔ اعتماد پیدا نہیں ہوتا، اعتماد بنایا جاتا ہے، اور اعتماد صرف مشق سے آتا ہے۔ جتنا زیادہ آپ لوگوں سے بات کریں گے اتنا زیادہ آپ بہتر ہوتے جائیں گے۔ صرف لڑکیوں سے نہیں، دکاندار سے بات کریں، ویٹر سے بات کریں، ساتھی مسافروں سے بات کریں، لوگوں سے مختصر گفتگو کرنے کی عادت ڈالیں۔ کچھ عرصے بعد آپ محسوس کریں گے کہ اجنبی لوگوں سے بات کرنا بالکل معمولی بات بن چکی ہے۔ یاد رکھیں، آپ کا مقصد ہر لڑکی کو متاثر کرنا نہیں ہے، آپ کا مقصد صرف ایک اچھی اور باوقار گفتگو کرنا ہے۔ ہر شخص آپ کو پسند نہیں کرے گا اور یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ احترام، اعتماد اور اچھے اخلاق کے ساتھ لوگوں سے ملتے ہیں تو وقت کے ساتھ آپ کی گفتگو کی صلاحیت بھی بہتر ہوگی اور آپ کا اعتماد بھی بڑھے گا۔ اور جب صحیح وقت پر صحیح انسان آپ کی زندگی میں آئے گا تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ یہ تمام تجربات اور مشقیں بیکار نہیں تھیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ ان تین طریقوں میں سے آپ سب سے پہلے کون سا طریقہ آزمانا پسند کریں گے۔ اللہ حافظ۔